میں بازوق آدمیاں، بازوق ماں پیو نہ پتراں، بازوق استادہ نہ شاگرداں، بازوق پیرہ نہ مریداں. تے میری یہ کوشش ہونی ہے جتھے اچھی تقریر کرانا اتھے بندے بھی اگہ جاگنے ہومن ستے نہ ہومن. آج دے دن دا میرا چوتھا خطاب ہے. میری طبیعت اگرچہ ناساز ہے لیکن طبیعت میری جتنی مرضی خراب ہوئے نیت میری آخر تک ٹھیک رہنی ہے. آج بھی بالکل میری نیت ٹھیک ہے. بولو گے تو میں بولاں گا، تساں بولنا بند کر دیتا تو پھر میرے کل تقریر بالکل نہیں ہونی. میں چشتی مزاج دا آدمی ہاں، کڑکا تڑکا نہ ہوئے میں نو تقریر بھول جانی. اے میری غلطی سمجھو یا مجبوری سمجھو. جنہ بندیاں نو اس گلہ یقین ہے کہ زبان گالاں کڈن وستی نہیں ملی، غیبت کرن وستی نہیں ملی، شغلی کھان وستی نہیں ملی، جھوٹ بولن وستی نہیں ملی، خدا اور مصطفیٰ کے ذکر کے لیے ملی ہے. وہ میرے جوڑے ہاتھوں کو دیکھے اور محبت سے سبحان اللہ بولے. ایک بار محبت سے بولیں ذرا سبحان اللہ. آباد رہی. اللہ کریم آپ کو آبادیاں عطا فرمائے. میزبانوں کی طرف سے آج فرمائشی جئی تقریر نہ حکم ملیا ہے تے جڑا شریف مہمان ہونا ہے وہ اپنے میزبانہ نہیں گل نہ لحاظ رکھنا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کراں گا جڑا عنوان اور جڑیاں گلہ ہونا میرے ذمہ لائیاں میں اس سے تہی تقریر کراں گا. بیدار ہے نا آباد رہے. میرے بھائی اور دوستو، پڑھن پڑھان وچ کمی تاں رہ جانی ہے کہ پڑھان والا استاد لائق نہ ہوئے، اور اگر پڑھان اللہ تے لائق ہے تے دوسری کمی نہ سبب یہ ہے کہ جڑا پڑھن اللہ ہے نا وہ کن ذہن ہے، اس نے مغزے چ گل آنی نہیں، پھر بھی کمی رہ جانی ہے. اور تیسری کمی کا سبب یہ ہے پڑھان اللہ بھی لائق ہوئے، پڑھن اللہ بھی ذہین ہوئے. پھر تیسری کمی نہ سبب یہ ہے کہ جو کریکولم اور نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ حالات سے موافق نہ ہو، طالب علم کی سمجھ کے مطابق نہ ہو، پھر بھی پڑھن پڑھان وچ کمی رہ جانی ہے. ہن میرا جملہ ایتھو پا کے کڈنا نہیں، ایتھے لکھنا ہے. میری گل سٹ نہیں دینی بلکہ وڈ وڈیرے ہڑین پہلے تولو تو پھر بولو. ہن میں جملہ بولن لگا، جنہاں نو سمجھ آئی گئی وہ بندے میں باہر کر لینے، جنہاں نو نہ آئی انہاں وستی میں انداز بدلاں گا. میرے کول ہر طرح دا انداز ہے، چارجر میرے کول ہر نسل دا ہے، بیٹری ولیتی ہونی چاہیے، دیسی نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ اچھی بول. اگر پڑھان والا خدا ہوئے نہیں مزہ نہیں آیا. او باہر تک بندے بیٹھے، چند بندیاں دی آواز حالے تک نہیں آ رہی. مہربانی جینا بندہ بولنا نے تے موئے کدے نہ نے بولے تے میں آج قبرستان میں تنہ نہ آیا تقریر کرن. سرکار نے جینے جاگنے نوکران خطاب کرن آیا. اگر پڑھان والا خدا ہوئے، پڑھن والا مصطفیٰ ہوئے، جو نصاب اور کریکولم پڑھایا جا رہا ہے وہ قرآن ہو، ایمان نال دسو کمی رہنی ہے؟ اچھی بولو. اچھا بولن نال نہ ٹھڈچ وٹ پینا ہے نہ سرج درد ہونا ہے. کئی باری میں اچھا بول کے تجربہ کیتا ہے، میں نو ککھ بھی نہیں ہویا، تو آنو بھی کچھ نہیں ہونا. کمی رہنی ہے؟ ایک باری پھر ذرا دسو کمی رہنی ہے؟ آئے ہائے. ہن سنو قرآن نے آیت نہ ترجمہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. سونیا پڑھایا میں تے پڑھیا تو. سکھایا میں تے سکھیا تو ہیں. پھر کیوں نہ آکھئے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.
تیرے تے اللہ دا بہت بڑا فضل ہے میرے بھائیو. لوگ آلے اس رولے چوی باہر نہیں نکلے کہ نبی پاک کے پاس غیب کا علم تھا یا نہیں تھا. اور میں کیا چلیا اللہ نے جتنے علوم کائنات کو عطا کیے ہیں وہ ایک پلڑے میں مدینے والے مصطفیٰ کا علم ایک پلڑے میں. سب کا علم کم ہے, محمد کا علم زیادہ. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اور دوستو, میں چونکہ جنہ میزبانہ نے محفل سجائیے ملک صاحب, ملک شبیر صاحب کی طرفوں کو فرمائش بھی آئی اور کافی دنہ تو آئی ہے. میں انشاءاللہ وزیر اس سے ہی چل رہے ہیں اور وہی جو ہے میری منزل ہے. آپ حضرات کی توجہ ایک بار پھر مجھے مطلوب ہے, توجہ چاہتا ہوں آپ احباب کی. میں نے آج اللہ دے قرآن چوں تو آنوں شے غیب سنانے. کتنے غیب؟ ایک باری پھر ہو جائے گا. اور پھر میں تو آنوں مدینے بھی کھڑنا ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. میں پنڈی چ رہنا تے ضرور ہاں, لیکن جڑا میرے نال ٹرے پیر ودائی آج تک کسے نوں نہیں کھڑیا, مدینے ہی کھڑنا ہونا. چھ غیب سنانے ہیں اور اللہ کے قرآن سے سنانے ہیں. اور پھر میں دسنا ہے بھئی اے 6 نمبر مدینے دے تاجدار نو آنے سن یا نہیں سن آنے. آباد رہو میرے بھائی اور دوستو. 10 نوجوان اتھاچ برتن کن کے کھلتے ہیں. ایک ہنا ہے غلہ ادھر پاؤ, دوا ہنا ہے ادھر پاؤ, تریا ہنا نا میں زیادہ ضرورت ماننا ادھر پاؤ. ایک سونا جا جنا چہرے تے تے کرسی تے بیٹھے ہے, اس دے سر تے سونے نہ تاج ہے. اے جڑا کرسی تے بہن والا ہے اے بادشاہ ہے, تے جڑے اگے نے اے بھکاری اور منگتے نے. انہوں اے نہیں آلے پتہ پیا لگنا بھئی اے او یہ بادشاہ جس نو رات نے انیرے وچ اسی پھندا پا کے تے کھو دے اندر سٹ کے آگئے سا. لیکن اے جڑا کرسی آلے نا انہوں پتہ لگ گیا میرے ویر آگئے, میرے پرا آگئے. آپ نے فرمایا اوے 10 ہی ہو یا تعداد بھی زیادہ ہو؟ انہاں کیا نا 11-12 سال. ایک گم ہو گیا ہے, ایک ابے رہاں کول ہے. آپ نے فرمایا جڑا ابے رہاں کول ہے اس نے بھی نال آنو نا تے ایک غلے نہیں بوری زیادہ دے سے. اگلی باری آئے نا اپنے پراؤ کی بھی نال آندے ہونے. نام نامی حضرت بنیامین ہے سلام اللہ علیہ. اللہ نے وہی فرمائی سونے ویر آ رہے ہی بڑے عرصے نہ پچھڑے آیا تے وچھڑے آیا تے بچے نو ذرا کمرے لے جائیں تے چہرے تو کنڈ بھی لائیں تے جاکتے نو کٹ کے سینے نال بھی لائیں. حضرت یوسف نے چہرے تو کنڈ لایا نا تے بنیامین تکنا جائے تے رونا جائے, تکنا جائے تے رونا جائے. رو کے آہنے نے ویرا میں انہا ظالمہ نال ہون کوئی نہیں جانا, میں تیرے کول ہی رہسا. آپ نے فرمایا میرے کول تے کوئی قانون ایسا کوئی نہیں کہ تینوں میں اپنی کسٹڈی لے لواں. بنیامین رو کے آہنے نے ویرا قانون بھی تیرا ہے, حکومت بھی تیری ہے, میں دلے نہیں گل دس دیتی ہے, انہاں نال نہیں تیرے نال رہنا ہے. آپ نے مسکرا کے فرمایا مینوں پھر تیرے تے چوری نہ الزام لانا پیسی. بنیامین آہنے جو مرضی کرو میں تو اڈے کول رہنا ہے. حضرت یوسف کے ذہن میں ایک ترکیب آئی, جب ان کو غلے کی بوریاں بھر کے دینے لگے تو جو حضرت بنیامین کی غلے کی بوری تھی اس وچ سرکاری ٹوپا چھپا چھوڑیا, اپرو لائیاں سیڑاں. انہوں آکیا چاؤ سراں تے گچھو گراں. انہوں اے پتہ نہ چلیا بھئی اسانا لائے واردات ہو گئی ہے. جدو 2-4 قدمہ نے فاصلے دے پہنچے تے پچھو سرکاری سنتریاں نے آواز لائی او نوجوانوں کھلو. کھل گئے. انہاں کیا ہویا خیر ہوئے. اس آکیا چنگی لج رکھی نے بادشاہ نے.
ایک تے تو آنو غلہ اس فریج دیتا ہے، دعا بادشاہ نے ٹوپا چوری کر کے دانے، انہاں کہا نا توبہ، اسی نبی نے پترہ اساں کدے چوری نہیں کی تھی، انہاں کہا چوری نہیں نہ کی تھی، تے پھر تلاشیاں دیو، انہاں کہا جی کنو تلاشیاں، پہلی بوری انہاں پھرولی، ٹوپا کوئی نہ ملیا، دوئی پھرولی کوئی نہ ملیا، تری خالی، چوتھی خالی، پنجویں خالی، چھویں خالی، حتیٰ کہ 10 دیاں 10 بوریاں خالی گئیاں، تے جڑے چیک کرنے ڈالے سن انہاں آکھیا یارا اے ایسا نے چور تھے ہی نہیں، اے ہمیں وڈے جڑے انہاں نیاں بوریاں اگر خالی اے جڑا کلے نہ جاکو تے اس لیے خالی ہو سی، انہاں کی جان دیو، او جاؤ جاؤ یارا تسی جاؤ، جڑے وڈے بھرا سن انہاں آکھیا نا اسانیاں بوریاں چیک کیتیاں نے تے اس نے بھی پھرولو، اے نہ ہوئے ابے راں کی جا کے چیڑا ہونا روے بھئی سارے آنیاں تلاشیاں ہوئیاں، میں بڑا نیک پاکاں، میری بوری نو اگلے ہاتھ بھی نہیں لایا، پھرولو بوری، انہاں بوری چیک کی تھی تے میرے ٹیری حسن آباد نے پائیو ٹوپا وچوں نکل آیا۔ مصر کا قانون یہ تھا کہ جو بادشاہ کا 1 سال کے لیے جو چور وہ بادشاہ کا 1 سال کے لیے ملازم، چوری ثابت ہونے کے بعد حضرت یوسف نے جناب بن یامین کو اپنی کسٹڈی اور حراست میں لے لیا۔ یہ جب آئے تھے تو 11 تھے، تے جدوں گئے تے 10 رہ گئے، اتھے جا کے ابے اور نال جڑیاں انہاں گلاں ہوئیاں نا وہ اللہ نو ایڈیاں پسند آئیاں کہ قرآن بنا کے مصطفیٰ دے سینے تے اتار چھوڑ۔ آباد رہو، توجہ ہے نا حباب؟ میں ایک گل اکثر کرنا ہونا، اے میرا ذوق ہے اور خوشطبی ہے، تواڈی بھی خوشطبی واسطی کہ جڑا میں تھوڑی بہت سر لانا ہونا، اور سنی ہوئی ہونا ہے جس نے نبیاں نال بھی سر ہوئے تے ولیاں نال بھی سر ہوئے، صحابہ نال بھی سر ہوئے۔ سنی ایک چاولوں کی پلیٹ کی خاطر ان کی محفل میں نہیں جاتا جو حسین کا نام لے کے ابو بکر کو گال نکالے، نہیں، سنی حسین کا بھی نوکر ہے، ابو بکر کا بھی نوکر۔ توجہ ہے اب؟ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ میں ایک فقرہ دینے جا رہا ہوں، اللہ کرے میرا فقرہ آپ کو سمجھ آئے۔ جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنی انگلیاں کان میں ڈال لیں، اور جن کے ایمان مضبوط ہیں انشاءاللہ بندہ ناچیز انہیں ایمان کی مبارک دے گا انشاءاللہ اپنے اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سے۔ سرکار ممبر تے بیٹھیں، کتاب نہ نائے بخاری، راوین حضرت ابو بکر صدیق۔ انشاءاللہ میں جملے نہیں اپنے حرفوں کا بھی ذمہ دار ہوں۔ امام حسن آپ دے سجے پاسے بیٹھے، حضرت ابو بکر کے جملے بخاری نے جو نقل کیے ہیں، آپ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صاعدا علی المنبر والحسن یجلس فی یمینی ورسول اللہ ینظر طارتا الی الناس وطارتا الی الحسن۔ سرکار ممبر تن اور سجے پاسے آپ دا دوترا امام حسن حسین نا وڈا پائی مولا علی نا لخت جگر فاطمہ نا نور نظر بیٹھے ہیں تے پوری مسجد نبی پریے تے سرکار سارے انو تک کے فرمانے نا او تکوئے میرے سجے پاسے کونے بیٹھے ہیں۔ نہیں مزہ آیا یارا، تسی ہونے تھے ٹہ گئے ہو، میں تو انو اللہ بڑے دور اڑا کے لے جانا ہے، ذرا محبت دے نال بولو نا سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہوئے تکو سجے پاسے کون بیٹھے ہیں؟ صحابہ نے آکے یا رسول اللہ اے تو سنا دو طرح اے علی نہ پترے بیٹھے ہیں، اے فاطمہ نہ نور نظر بیٹھے ہیں۔ سرکار نے امام حسن دے سر تے ہاتھ رکھیا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا اے میرا او خوش نصیب دوتر ہے جڑا دو مسلمان گروہاں دے درمیان صلح کرائے گا۔ مزہ نہیں آیا، قسم چاہ کے پیانا، میں اگے ایک جملہ دیاں گا تو آڑے کلیجے ٹھرن گے۔ آپ نے فرمایا اے میرا او دوتر ہے جس دی وجہ تو اللہ دو مومن گروہاں دے درمیان
صلح کروائے گا۔ یہ جملے بخاری کے ہیں، طائفتانی من المؤمنین۔ یہ اگر جملے میں ثابت نہ کر سکوں علماء کے سامنے، میرا وعدہ ہے آئندہ کے بعد مجھے تقریر کا حق نہیں پہنچتا، اور اگر میں یہ جملے ثابت کر دوں تو تجھے ماننا پڑے گا عقیدہ وہی ٹھیک ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کا عقیدہ۔ تھوڑی سی ایکو کم کر دے مہربانی آپ۔ میں آپ ساؤنڈ والوں کو کچھ کہتا نہیں ہوں، کیونکہ ایک ساؤنڈ والا میں نے ملیا تے میں آکھیا بھی یارا تو دیہڑی ترے تقریراں تے ساؤنڈ لانا ہے تے بڑے بڑے علماء واضح نصیحتاں کر رہے ہیں تے تو اج تک داڑھی کوئی نہیں رکھی، نماز تو ایک نہ پڑھنا۔ مینوں آہنا میں کہ کراں جتھے لاواں اوتھے ہر مولوی پہلے میری کلاس لینا ہے، میں اس واسطے کچھ نہ آہنا، بس تھوڑا جہا ایکو ختم کر دے محبت سے، باقی لوگ سبحان اللہ بول۔ توجہ حضرات، مولا امام حسن کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کے صدقے اللہ دو مومن گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ اے نہیں آکیا ایک مومن دوا منافق، اے نہیں آکیا ایک مومن دوا کافر، نانا طائفتان من المؤمنین۔ میرے نبی کی پیشن گوئی اس وقت صحیح ثابت ہوئی جب 40 ہجری میں امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح فرما کے مسلمانوں کے درمیان قتل و غارت کے بازار کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آج ساری دنیا امیر معاویہ کے خلاف بھونکتی رہے، اور میرے نبی نے کل بھی معاویہ کو مومن کہا تھا۔ مزہ آیا یا نہیں آیا؟ ہاں جی، سنار نہیں ٹھک ٹھک لوار نہیں کو ساٹھ سبحان اللہ اچھی آواز۔ ایک اور فقرہ، اہل سنت و جماعت کے علماء یہاں بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں چوم کے عبداللہ مدروارسی کی جھولی میں خیرات ضرور ڈالنی ہے۔ چھوٹا مولوی بڑی بات کرے سبحان اللہ کہنا چاہیے، میں ہوں مولوی چھوٹا لیکن بات انشاءاللہ وزن والی کروں گا۔ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تھی۔ کوئی شیعہ ہے تاں، دیوبندی یہ تاں، وابی یہ تاں، بریلوی یہ تاں، غیر مقلد تاں، تبلیغی جماعتی یہ تاں، سارے کو جا کے پوچھ لو، سارے آہنین امام حسین نے وڈے پراؤ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ نال کیتی سی صلح، تے حضرت امام حسن نے چھوٹے پرا امام حسین نے حضرت امیر معاویہ دے بیٹے یزید نال لڑائی کیتی سی۔ جی میں صلح ثابت ہے ایویں آر کربلا دے میدان وچ لڑائی بھی ثابت ہے۔ سنیاں دا عقیدہ روز روشن کی طرح واضح ہے، حسن کی جس معاویہ سے صلح ہے سنیوں کی بھی اس سے صلح ہے، حسین کی جس یزید سے لڑائی ہے سنیوں کی بھی اس سے لڑائی ہے۔ حسن جس معاویہ سے صلح کرے سنی اس سے لڑ نہیں سکتا، اور حسین جس یزید سے جنگ کرے سنی صلح نہیں۔ پکی گل ہے نا، ناراض نہیں ہونا تو باقی سبحان اللہ اٹھی آباد رہیں۔ ایک اور فکرہ بھی پڑھ دوں یہاں پہ۔ سرکار نے مولا علی کو بلایا، آپ نے فرمایا اوے ماڑیا ویرا ذرا نیڑا آنا۔ مولا علی نیڑے آئے، آپ نے فرمایا امرنی ربی ان اذوج بنتی معک، اللہ نے حکم کیتا ہے میں اپنی بیٹی نہ نکاح تیرے نال پڑھا۔ مولا علی ادھر تکو جرا، ادھر تکو توجہ ہے نا۔ مولا علی ہن کر کے ہاتھ بن کے آہنے یا رسول اللہ لجپال جے ہو، غریب نواز جے ہو، تسانی بیٹی ماڑا کار اچھا ہے، اس تو بڑا ماڑا فخر کیڑا ہے، اس تو بڑا ماڑا اعزاز کیڑا ہے، یا رسول اللہ بڑی مہربانی لجپال جے ہو۔ آپ نے فرمایا پھر تیار ہے نا؟ جی یا رسول اللہ میں ریڈی ہاں۔ فرمایا جا ابو بکر کو بھی بلا کے لے آ، عمر کو بھی بلا کے لے۔
ابو بکر بھی اور جناب سیدنا حضرت عمر بھی، جسے ابو بکر و عمر کا نام اچھا نہ لگے وہ چلا جائے محفل سے، اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو انگلیاں کان میں ڈال کے ذرا دبا کے بیٹھے، کیونکہ جو روشنی کے امی ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، ہماری منزل خدا نہیں بابا، ہم بہاروں کو مانتے ہیں، ہمارے دامن پنجتن کی عنایتوں سے بھرے ہیں، اور ہم سنی ہیں جو نبی کے سارے یاروں کو ابو بکر بھی اور مولا عمر بھی۔ سرکار نے 3 انگلیاں ایتھٹ رکھیاں، اپر ٹھپیا انگوٹھا اور دوانی طرف آپ نے انگلی کر کے فرمایا اللہ نے یہ بھی حکم کیتا ہے جوڑے نہ نکاح کراواں وَأُشْهِدُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ، اور اس گل دا بھی حکم کیتا ہے نکاح دا گواہ ابو بکر و عمر نو بناواں۔ واو یہاں پہ عاطفہ ہے، اشہدکم علی ذالک معطوف ہے، امرنی ربی معطوف علیہ ہے، علماء بیٹھے ہیں معطوف اور معطوف علیہ حکم کے اعتبار سے مساوی ہوتے ہیں، معنی یہ ہوا کہ نکاح دا حکم بھی اتو ہی آیا ہے تے گواما دا حکم بھی نہیں۔ یارا میں ویسے تمہاری گل دسا جس انداز میں تسی بیٹھے ہو نا میرے کوئی تقریر نہیں ہوگی، سچی دس۔ چلو میں تقریباً 10 منٹ تو بعد تقریر ختم کر دینا، ٹھیک؟ نہیں چلنی سبحان اللہ، جیڑی سبحان اللہ تو سانی نہیں چلنی گڈی، پیٹرول پانے جاؤ تے گڈی چلانے جاؤ، اوہ بندہ بولنا ہی سونا لگتا ہے۔ بابا گھر وچ بولے نا تے کر دے جی راضی، جیڑا بابا بولنا بند کر دیا نا اگلے چٹیاں چادرہ پا کے مدرسے دے طالب علماں نو آہنے نا آؤ آؤ بابے دا ویزا لگ گیا سورہ یاسین پڑھو، اور بابا گھر میں بولے گھر نے جی راضی، محفل میں غلام بولے گا مدینے والا مصطفیٰ راضی رہے۔ مہربانی آپ بولیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ تقریر کرنا بھی فن ہے اور سننا بھی فن ہے۔ آباد رہیں، توجہ احباب کی میری طرف رہنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا نکاح دا حکم بھی اتو ہی آیا ہے تے گواما دا حکم بھی۔ ایک اور حدیث امام بخاری نے الجامع میں سے بیان کیا ہے، سرکار فرماتے ہیں لا یجوز النکاح الا بحضور العاقلین البالغین المسلمین، نکاح اس وقت تک قائم ہوتا ہی نہیں ہے جب تک 2 عاقل 2 بالغ 2 مسلمان گواہی نہ دیں۔ پھر سنو، نکاح اس وقت تک قائم ہونا ہی نہیں جب تک 2 عاقل 2 بالغ 2 مسلمان گواہی نہ دیں۔ من جیڑا بندہ ابو بکر و عمر نو بھونکے انہوں مننا پوے گا، علی تے فاطمہ نہ نکاح ٹھیک نہیں ہویا، تے جڑا علی تے فاطمہ نے نکاح تے شک کرے او مومن ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو۔ آباد رہیں، اللہ کریم آپ کو آبادیاں دے۔ میں ان قرآن دی آیتیں پڑھن جا رہے ہیں، با ہون توڑا ذوق تکنا ہے، میں با توڑا ذوق میں تکنا ہے، 2 پڑھا 3 پڑھا 4 پڑھا، ہون اگے تسا میں نو چلانا ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، آئے 11 مڑے 10، اللہ دا قرآن کہندا آئے ارجعوا الی ابیکم، گئے نا بابا جان نے کیا کہ میں بھیجے 11 آئے 10، آپ نے فرمایا میرا بیٹا بنیامین کتے جے، کہندے نے یا ابانا ان ابنک سرق، بابا تیرا پتر چوری کرنے آنا پیا گیا ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، تے سانو اوہی گل پتہ ہے جڑی سنتریاں نے دسی ہے، وما کننا للغیب، اے غیب آیا جے پہلا، وما کننا للغیب حافظین، سانو اوہی گل پتہ ہے جڑی سنتریاں نے دسی ہے، اسی موقع تے گواہ نہیں ہاں، اور قرآن کہندا ہے جڑا موقع تے گواہ نہ ہوئے او بھی غیب ہے۔ آؤ نہ میں اللہ دے قرآن چو توانو دعا غیب سناواں۔ بادشاہ نو خواب آیا تے درباریاں نو بلا کے کہندا ہے اے لو میرا خواب تے دسو مینوں تعبیر، اے سارے پاگل انہاں کیا اسی کے جانیے تیریاں خوابانیاں تعبیراں کہنے۔ ایک درباری بڑا سیانا کہندا اگر مینوں اجازت ہووے تے میں جیل جاواں۔
بادشاہ کہندا ہے مینوں ام چاہی دین چاہے اکاں نالوں لے کٹ کے لے آ جا جیل چوں تعبیر پوچھ کے آ اے جیل دے اندر آیا تے انہیں حضرت یوسف نو بادشاہ دا خواب سنایا اللہ دے نبی نے منٹ لا کے تے خواباں دیاں تعبیراں بیان فرمائیاں آن والے نے جدوں بادشاہ نو تعبیر سنائی نا بادشاہ کہندا ایڈا لائق بندہ جیل وچ مینوں تے پتہ ہی نہیں سی اے لو رہائی دا آرڈر انہوں کٹ کے تے لے آؤ رہائی دی روبکار جدو جیل سپریڈنٹ دے ہاتھ دے اندر آئی انہیں پیرک دا دروازہ کھولیا آدھا سونیا من مونیا بار آ جا سونیا من مونیا بار آ جانا اللہ دے نبی نے فرمایا میں کسے گل نال بار آواں گا ایویں نہیں آواں گا تے سپریڈنٹ کہندا ہے قیدی تے رہائیاں دیاں دعاواں منگنے نے تم مینوں عجیب قیدی ملے ہیں جڑے رہائی دے آرڈر تو بعد بھی باہر نہیں آنا چاہنا ہے وجہ کیویں آپ نے فرمایا نہیں نہیں پہلے نہ کھیڑا کرو نا سچا کون تے جھوٹا بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم کڑیاں کو پچھو نہ جا کے جنہ میرے تے بدکاری دا الزام لایا ہے تے میں جیل نے اندر آن تے جدوں اے گل انہیں بادشاہ نو کی تھی دے بادشاہ نے کڑیاں نو ملایا کہندہ ہے میں نو دال وچ کالا کالا پیا نظر آنا ہے اور کڑیوں میں نو دسو نا اصل گل کیوے تے کڑیاں نے جدوں تکیا نہ کہ بادشاہ دیاں نظران بدل گئیاں نے کہندیاں نے حاش للہ علیہ من سو جنہاں نو قرآن مزہ دے میں بول لے جاؤ تے جنہاں نو قرآن چنگا نہ لگے عبداللہ مزر وارسی انہاں بد نصیبہ کو نو داد نہیں منگدا مقدر والے بولو قسمت والے بولو پیار والے بولو آئے ہائے ہائے کڑیاں کہنیاں نے سچی گلے وے اسی کونیاں ماں یوسف سچا ہون بادشاہ نے اپنی زنانی نو بلایا کہندا ہے تیری دال کوئی نہیں گلنی تیریاں سہیلیاں اپنا جرم من گئیاں میں نو دسنا اصل گل کیوے اوے میں نہیں اللہ دا قرآن پہ کہنا ہے زلیخا کہنی الآن حس الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین قرآن سن کے مزہ آنا ہے یا نہیں ہاں تے علماء نہ کم قرآن ہی پڑھنا ہے اگر اسامی نات خانہ لہ کم نب کے دا تے اے نات خان پھر کڑے کم مندے تھے اچھی سبحان اللہ بولو نا زلیخا بھی کہندی ہے سچی گل اے وے میں بھی کوڑیاں تے یوسف سچا ہے نہیں 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 جتے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے حضرت یوسف نے بادشاہ نو آکیا اے نہ سمجھی کہ میں تینوں بلیک میل پیا کرنا ہے سارا کم کر کے نہیں نہیں ذالک لیعلم انی لم اخنو بالغیب وان اللہ لا یہدی قید الخائنین دسنا چاہنا ماں کہ میں تیرے اولے پچھے تیری امانت وچ ڈاکہ نہیں ماریا تیری چادر میں نہیں پھاڑی میں اتنا دسنا چاہنا پہلا غیب موقع کا گواہ نہ ہونا دوسرا غیب اولے پچھے ہونا میری کن پچھے گیوے میں نہ جاننا اس مسجد دے محراب دے پچھے کدھا کر رہے ہو کہ کر رہے ہیں میں نہ جاننا تسی نہیں جان دے ہو میرے بھائیو آؤ توانو قرآن چتری یا غیب سناما فرمایا عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر کہ
دیاں گلاں وی جاننا وا باہر نیاں گلاں وی جاننا وا اوے قرآن کہندا چھپی ہوئی گل دا ہونا بھی غیب موقع تے نہ ہونا بھی غیب اولے پیچھے ہونا بھی غیب چھپی ہوئی گل دا ہونا بھی غیب میرے بھائیو سورت دا نام ہے کہف سپارہ 15 فرمایا سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب پیٹی پرا سارے داد پہ دینے تسی کیڑی بیماری نہ علاج ہو سبحان اللہ ہی بولو نا یار آباد رہو اللہ کریم فرماتا ہے میرے محبوب کچھ آکسن 4 ولی تے 5واں کتا کچھ آکسن 5 اصحاب کہف تے 6واں کتا کچھ آکسن 6 ولی تے 7واں کتا اے ہمیں پہ سونیاں بونیاں مارنے نہیں اللہ اعلم بعدتہم اللہ انہاں نے تعداد جاننا ہے کتنے ولی تے کتواں کتا چوتھا غیب قرآن دی روشنی تعداد کا معلوم نہ ہونا مل کے بولو تعداد کا معلوم نہ ہونا قرآن نے انہوں ہی غیب فرمایا ہے میرے بھائیو 5واں غیب آیا جے کلیجہ ٹھارے ہو جڑا بندہ سبحان اللہ نہیں بولیں گا میں سمجھاں گا یا بیچارہ گنگ ہے تے یا بیچارہ ڈور ہے جنہیں کان ہوئے تے زبان ہوئی وہ اللہ دے قرآن تے ضرور بولیں گا فرمایا میرے بھائیوں میرے دوستو اللہ کریم فرماتا ہے تلک من ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیہ اے قرآن غیب دیاں خبرانے سونے جڑا تیرے واللہ سی وہی کرنے آخری تے 6واں غیب آیا قرآن اس سے نہیں فرمائش کی تھی انہوں نے کوئی زیادہ ہی کلیجہ ٹھریا سی تے بس یہ جدو نا موبائل آیا نا تے نیٹ آیا نا سچی تو سکی دسا اگے اساں کوئی لوگ ملنے سے نہ تیانے سن جی وارسی صاحب دعا کرے اللہ اساں کو حال چنگے کرے ہن ملنے آنا تے آہنے تھوڑا جہا منہ سجے کرو میں ان کرنا تے آہنے ہن ادھر کرو میں کیا ہو یہی جنے سیلفی بنوائی ہاں جی پہلے لوگ دعائیں کرواتے تھے آج ہم سے سیلفیاں بنواتے ہیں بہرحال یہ اتنی بھی کوئی ضروری اور اتنی لازمی چیزیں نہیں ہیں جو ہم نے سمجھ رکھی ہیں اور جو محتاط فقہاء ہیں ان کے نزدیک تو جائز بھی نہیں ہے بہرحال آپ سبحان اللہ محبت سے بولتے ہیں مسجد بن رہی ہے دیواراں لگ گئی ہیں محراب بھی بن گیا ہے لنٹر آلے نہیں پیا تے جڑی مسجد ہے دا نام بیت المقدس ہے تے جڑی ہستی مسجد بنوان والی او اللہ دے پاک نبی حضرت سلیمان نے اور جنہاں کو مسجد بنوا رہے نے نا او انسان نہیں جنات نے کچھ جنہاں نو مستری بنایا ہویا ہے کچھ جنہاں نو مزدور بنایا ہویا ہے آپ حجرے تو روزانہ آ کے محراب دے اندر کھلو کے تے مستریاں تے مزدورانہ کم تک دینے آج آپ حسب معمول محراب دے اندر آئے تے جو ہی اندر پہنچے تے روشن دان ہٹیا تے اندر او آیا جڑا نہ آوے تے نہیں آندا آ جاوے تے خالی نہیں آندا آپ نے فرمایا کون آن والے آن والا کہندا ہے میں اوہی ہاں جڑا بچیاں نو یتیم کر کے ٹر جانا کڑیاں دے سہاگ لے جانا لوگاں دے مال ونڈ جانا میں ملک الموت ہاں تہاڈی جان لینا آیا ہاں آپ نے فرمایا اکھاں نال تک لینا میں اللہ دا گھر پہ بنوانا ہاں اور جڑی قوم مسجد بنا رہی ہے اے ایڈی لتری جئی قوم ہے اگر انہاں نو پتہ چل گیا کہ سلیمان ٹر گیا ہے انہاں پہلیاں ہٹاں بھی پٹ کے لے جانیاں لہذا میں نو اتنی مہلت دینا میں لنٹر پا لواں آن والا کہندا سونےاں اسی نہ آویے تے نہیں آنے آ جاویے تے پھر خالی نہ آئیں جانے اتنا منٹ تے سیکنڈ بقایا نہیں جو کر نہیں کر لے تو نمی منے آنا تے تیری جان اسی زوری کڑ لوانگے اللہ نے فرمایا اچھا ایک گل لیتے
ٹھہر جا. حضرت سلیمان نے فرمایا اے گلے تے ٹھہر جا. آپ محراب دے اندر کھلو گئے, اپنی ٹھوڑی دے تھلے سوٹی رکھ لئی, ایک کوہنی محراب دی دائیں دیوار نال, دوئی کوہنی محراب دی بائیں دیوار نال. آپ اپنا جسم سنبھال کے تے کھلو گئے اور انہوں فرمایا آ جانا ہن کڈ لے. محراب نے وچ کدھر دیوار ہونی ہے, ایک ادھر ہونی ہے, ایک کونی ادھر ایک ادھر تے تھوڑی تھلے سوٹی. آ جانا ہن کڈ لے. میرے بھائیو جنہ تکیا پہلے تے حجرے چرانا سی, ہن پکا پکا کے کھل گیا ہے. اور بندے نے پترانی طرح کم کرنے روے جڑا ٹھیکیدار سی مستریاں نو آنا ہے. اگر تساں کوئی مستی کیتی نا تواڈے گٹے تے گوڈے سیک دیویں گا. میرے بھائیو ایویں یار حضرت سلیمان کھڑے رہے تے مسجد دا لنٹر پہ گیا, محراب ٹائلاں لگ گئیاں, ویدر شیٹاں لگ گئیاں. میرے بھائیو پورا 1 سال گزر گیا. اللہ نے دیمک نو حکم فرمایا کہ تو میرے نبی ول نہیں آنا, ہن لکڑی والا. لکڑی نو دیمک نے تھلیوں چٹنا شروع کر دیتا تے لکڑی پور گئی تے پولی ہوئی تے گر گئی. اللہ دے نبی دا جسم مبارک 1 سال تو بعد زمین تے تشریف لے آیا. اوے میں نہیں, اللہ دا قرآن پہ کہندا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتها فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب. يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. جنہ تکیا نا اگر پتہ ہوئے ہرنا بھئی حضرت صاحب ٹر گئے تے ما لبثوا فی العذاب المہین, اسی عذاب وچ نہ پھسے رہندے. اوے کڈے اوترن بناندے اللہ دا گھر پے نے, لیکن عذاب نال تشبیہ پہ دینے نے. پہلا غیب موقع دا گواہ نہ ہونا, دوسرا غیب اولے پیچھے ہونا, تریا غیب مخفی گل دا ہونا, چوتھا غیب حقیقت نزول قرآن, تے پنجواں غیب تعداد کا معلوم نہ ہونا, اور چھواں غیب موت دا علم نہ ہونا. میں بانگ کھلی کر کے علماء دے سامنے قرآن دیاں آیتاں نال 6 غیب سنائے نے. آؤ نہ تانوں ہن مدینے لے جاؤں. آؤ نہ میں دساں کہ 6 نمبر مدینے دے تاجدار نو آندے سنیاں نہیں سناندے. اگر میں ثابت کر دیاں نا پھر تینوں مننا پوے گا. عقیدہ اوہی ٹھیک ہے جڑا داتا علی دا عقیدہ ہے اور میرے علی دا عقیدہ. جو بندہ موقع پہ نہ ہونا اسے قرآن نے غیب کہا. عمیر بن وہب اے او کافر ہے جڑا حضور نال لڑائی کرن آیا سی بدر دے میدان وچ. اپنا پتر بھی نال آنے اس آپو بھی آیا. بدر دے میدان وچ انہاں نے صحابہ نال لڑائی کی تھی تے جدوں صحابہ نے پھینٹیاں لائیاں نہیں نانیاں تے اے اپنے پتر نو کہن کے تے اتھوں نس پیا. صحابہ نے تکیا تو نہ کیا پکڑو 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 پکڑو, پیو کی بھی تے پترے کی بھی. بڑے بڑے بے ادب تے گستاخ نے تے صحابہ نہ دوڑے انہاں پترے کی پکڑ کے دا تے پیو ہتھے نہ آیا. بعضاں لوکاں دیاں پجاکڑیاں تے تھوڑی جی دوڑاں تیز ہونیاں, اے ہتھوں گیا نس, انہاں پترے کی پکڑ کے جیلا ڈکی سٹیا. کچھ دیہاڑے گزرے تے اے مکے تو باہر
اپنے ایک لنگوٹیے یار نال بیٹھے اسی امیہ صفوان بن امیہ گلاں پیا کرے تے انہوں آہنا ہے ٹھڑا جا سا پار کے عمر ٹھڑا جا سا پریا نا تے نا امیہ صفوان بن امیہ نے ٹھڑا جا سا پریا تے عمر آہنا کیا ہو جائی خیر ہوئے آہنا یرا کیا خیر ہوئے اسانا بھئی کوئی حال ہے پانی ڈوب کے مر جانا چاہیے بھئی 313 بندیاں کولوں 1000 بندہ پھینٹی کھا کے گھر آ رہے زاکیہ تیرے بھی کو مرے حسن تے ہدر تک میرا سکا پتر اگلیاں پکڑ کے تے ڈکے ہے ماں رو رو کے مر گئی ہے پینا نہ برا حال ہے اگر 2 گلاں نہ مینوں ڈر نہ ہوے اور نہ میں اج ہی جاواں اور تے جا کے نعوذ باللہ محمد دا سر قلم کر کے آواں اور صفوان آہنا کیڑیاں گلاں نہ ڈاری نہ پیا جانا او آہنا ایک تے میرے بچے بڑے نکے دعا قرضہ میرے تے بڑا زیادہ ہے اگر اے 2 گلاں نہ ہومن اور نہ میں اج ہی جاواں اور تے قصہ مکا کے آواں عمر آہنا مردہ علی گل کریں کڑیاں علی گل نہ کریں اے لے پیسے جا خرید تلوار میں جانا تیرے بچے جانن میں جانا تیرا قرضہ جانے خالی نامی تریا گواہ کوئی نہیں سر لے کے آ ہن میرا خیال ہے تسی ہن چاہنے ہو بھئی مہربانی کرو ختم کر دیو تو پھر سبحان اللہ بول ایک باری پھر ہو جائے ذرا محبت آباد رہو میرے بھائی اللہ تعالیٰ تمہانو عزت عطا فرمائے اس علاقے میں جتنے قبرستان ہیں ان میں جتنے بھی اہل ایمان مدفون ہیں اللہ ذکر رسول کی برکت سے سب کی قبریں منور فرما دے اللہ آپ کے روزگار اچھے کر دے آپ کے کاروبار میں رنگ لائے آپ کے بچوں کو دنیا دار کمینوں کا سوالی نہ کرے آپ کی بچیوں کے نصیب اچھے ہو جائیں اللہ بچوں کی عمریں لمبی فرمائے بزرگوں کو مرتے ہوئے مدینے والے کا دیدار عطا فرمائے انہیں تلوار لے لئی بکل لے لئی تے بکل تلے تلوار چھپا لی اے چادر تلے تے ٹرنا مدینے آیا تے آکے مسجد نبوی دے دروازے نال کھل گیا انتظار پیا کرے کہ سونا بار آوے تے میں وار کراں میرے گرامی قدر سامعین پہلے میرے نبی بار نہیں آئے پہلے او بار آیا جنہوں شیطان تکے تے نس جاندہ ہے تاجدار بریلی فرمانے نے وہ عمر جس کے آدھا پیشے دا سقر اس کی شان عدالت پیلا مل کے شمائے بز میں شمائے بز میں ہدا عمر نے جو ہی عمر نوے کیا نا آپ نے فرمایا کیوں آیا ہے اگوں ادھر تکو ہاتھ بن کے کہندا میں اپنا پتر چھڑانا آیا ماں رو رو کے مر گئی ہے پینا نہ برا حال ہے میرا بچہ چھوڑ دیتا جائے حضرت عمر کہندے نے ادھروں منتا پیا مارنا ہے ادھروں تلوار چھپائی ہوئی اے تلوار کیوں لے کے آیا ہے اگوں کہندہ ساڑیاں ہزاراں تلواراں بدر دے میدان وچ کیڑی قیامت گرا لئیے کہ میری کلے دی تلوار کچھ کر لوے گی میں ایویں ہی لے کے آیا آپ نے فرمایا نہیں دس کیوں آن دیا آدھے ایویں ہی لے کے آیا فرمایا نہیں کیوں آن دیا آدھے ایویں ہی لے کے آیا آپ نے فرمایا پتر لگنا نا ایویں لے کے آیا ایک ہاتھ رکھیا گردن تے ایک ہاتھ رکھیا تلوار تے اور چٹکی مار کے آکیا چل سرکار وال جپا ماریا ہوئے عمر پھر کوئی جڑا چھڑائی سکتا او بولو نا ایک ایتھے تے ایک ایتھے تے چٹکی بھی نال چل اگے لگ اگل ہائے ہائے انہیں بکل تلے تلوار چھپائی ہوئی ہے تے ڈرنیا پہ آوے تے جو ہی چند قدمہ دے فاصلے تے آیا تے مدینے دے تاجدار نے مسکرا کے وے کیا آپ نے فرمایا اوے عمر تیرے تے اللہ دیاں مہربانیاں من انہوں چھوڑ دے تلوار سمیت میرے وال آڑ دے چھوڑ دے
تلوار سمیت میرے ولان دے. حضرت عمر کہنے نے اللہ دے پاک نبی ارادہ برا ہے, دشمن اسلام ہے, ہاتھ دے اندر تلوار ہے, میں کیویں چھوڑنے وا. آپ نے فرمایا اس نہ برا ارادہ تے تکیئی میریاں نظراں دا کمال نہیں آ تکیا. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو, نظر حقیقت میں وہ نظر ہے. اٹھے تو بجلی پناہ مانگے, گرے تو خانہ خراب کر. اس دا برا ارادہ تکیئی میریاں نظران دا کمال نہیں تکیا. چھڑ دے نوکر کے تے نخرہ جا آوے پیا ڈرنیا آئے ہائے گوڑے پن کے تے میرے آقا دے سامنے بہ گیا. میرے نبی نے نبوت دی پر جلال آواز دے اندر فرمایا عمر کیوں آیا ہے؟ اگوں ہاتھ بن کے کہندا ہے میں منت مارن آیا, میرا پتر چھوڑ دے ہونا, ماں رو رو کے مر گئی ہے, بہنا دا برا حال ہے. آپ نے فرمایا جنہ منتاں مارنیاں ہونا او تلوارہ نال لے کے نہیں آندے. اوے مینوں دسنا تلوار کیوں لے کے آیا ہے؟ آدھا ایویں ہی لے کے آیا. سرکار کہندے نے میں پیا پوچھنا کیوں لے کے آیا ہے؟ اگوں پھر کہندا ایویں ہی لے کے آیا. میرے نبی نو جلال آ گیا, زبان تے رب دا کمال آ گیا. آپ نے فرمایا تو نہیں دسنا تے میں دساں. مکے تو باہر 2:30 بجے دے ٹائم صفوان بن امیہ کولوں جدوں گلا کرنیا تلوار وستی پیسے لے کے جیب نے اندر پیا پانا سے تساں دوواں نال میں محمد بھی پیا ویکھدا سا. ہن ایک جملہ میرے نال مل کے بولو, جتنا میرے بھائی نے سونا نعرہ ماریا ہے اتنی سونی تساں جواب نہیں دیتا تے سبحان اللہ نہیں بول رہے ہو. اج جڑا بندہ قسم چا کے آیا میں نہیں بولنا وہ اپنی قسم بھن دے, کفارہ جانے تے میں جانا. ایک جملہ میرے نال سارے احباب جتھے تک سپیکر دی آواز جاری ہے کہ تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں. آواز نال آواز ملا کے بولو تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں. تیری تو راہ گزار تک کوئی بھی جا سکا نہیں. او تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں, جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے وہاں کمی نہیں. جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے وہاں, جی جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے وہاں. اولے پیچھے ہونا بھی ہے. کتاب کا نام ہے مسلم, جلد نمبر 2. سرکار ایک غزوے تو واپس آ رہے ہیں, آپ دے نال صحابہ بھی, آپ دے نال اٹھ کوڑے بھی. ایک جگہ تے سرکار نو نا ایویں پیار آ گیا, ویرانے نے اندر آپ نے فرمایا اوئے جتھے آؤ اتھے لجپال جے جتھے بالن جتھو ٹھالن سارے بہ گئے. اچانک سرکار گلا کرنے مڑ کے تکیا نا تے اٹھا نے منہ چوں چگ پئی نکلے,
سرکار نے فرمایا اٹھ جدو زیادہ پیاسا ہو جائے نا پھر نشانی اے ہے اس نے منہ چوں جگ نکلنی ہے ایویں اے چار چار دیہڑے بھی ریگستان ٹرنا رہے اس کی ریگستان تے صحرا نہ جہاز آنے اے نہ پیاسا ہونا ہے نہ بھوکا ہونا ہے تے جدوں او ذخیرہ بھی مک جائے نا پھر نشانی اے ہے اس نے منہ چوں جگ نکلن لگ پینی ہے لگنا ہے اٹھ بڑے پیاسے صحابہ ہن یا رسول اللہ سچی دساں اسی بھی بڑے پیاسے ہاں لیکن تساں نہ چہرہ تکنے نہ بھوک رہنی ہے نہ پیاس رہنی آپ نے فرمایا پانی چاہیے تو جی اللہ دے نبی مل جائے پانی تے بڑی مہربانی آپ نے فرمایا سامنے ویکھو کیویں یا رسول اللہ پہاڑ ہے فرمایا اس پہاڑ دے پرلے کنارے ایک کالے رنگ دا حبشی غلام ٹھنڈے پانی دا مشکیزہ لے کے پیا جاندا ہے جلدی جاؤ تے انہوں نپ کے تے میرے کو نو لاؤ اے گل جدو میرے نبی نے کی تھی نا کسے صحابی نے اے نہیں آکھیا تسے نال پہ مرنیا اتوں پہاڑ تے بھی چڑھنا چاہندے ہو پتہ نہیں پرلے پاسے جائیے کو بندہ ہووے نہ ہووے پانی دینا نے تے ہتھے ہی دے دیو او ڈھیری حسن آباد دے وہابی نہیں سن میرے نبی دے صحابی سن ایک باری میں اگے بھی یہ گل ایک سنائی ہے میں ایک جگہ تے تقریر کرن گیا ایک بابا میں کھل کے آنا ہے یہ تقریر نہیں داد لینا ہے سبحان اللہ اکھوا کے میں کہنا آنا ہے پھر کیوں اکھوانا ہے میں کہتا اکھوانا پانی تو لے کے گوشت تک ہر چیز وچ ملاوٹ آ گئی ہے پتہ ہی نہیں لگنا بندہ بیٹھے اللہ نو پیارا ہو جانا ہے تے میں بار بار بلوانا رہنا تاکہ پتہ لگنا رہے بھئی جینا بیٹھے ہے ایک واری ذرا محبت دے نال پھر بولو سبحان اللہ دو صحابی پہاڑ تے چڑھے تھلے لتھے نا اگے کالے رنگ دا حبشی غلام ٹھنڈے پانی دا مشکیزہ لے کے پیا جانا ہے ایک نے جانور دی لغام نپ لئی دوے نے مشکیزہ نپ کے چٹکی مار کے آکھیا چل آقا پہ بلاندن او ہاتھ بن کے کہندا واسطہ جے میں یہودی دا غلام اگر ٹائم نال نہ گیا مار مار کے میری جان کٹ دیویں گا میرا ٹائم ضائع نہ کرو مینوں جان دیو صحابہ کہندے نے گل بڑی عجیب ہے اگر تو نہ جائے نا تے تیرا آقا ناراض ہو جاندہ ہے اسی نہ لے جائیے تے محمد داتا ناراض ایک اللہ تے اے دو مرتا کیا نہ کرتا چاڑیا کنو نپ کے پہاڑ تے تھلے لایا تے ٹرنیا ڈرنیا پیاوے کہ پتہ نہیں مینوں کسے نے قید کر لے آئے اور چند قدمہ دے فاصلے تے آیا تے ادیاں نظرہ سرکار دے چہرے دے پیاں تے نین نشیلے تے مست رسیلے تے اکھ وچ سونا کجلے سہاوے او اکھ اگڑے تے انج پیا جا پے جویں میں خانہ کھل جا وے او جد سونا ہاتھ پھلا وچ پاوے تے ہاتھ پھلا رل جا وے او کنٹ والو توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدہ جدی جھال چلی نہ جا ہون جڑا بندہ چپ رہا نا میں مائک چھوڑ کے دے کو لواں اور انہوں آ کے پوچھاں گا تینوں کیڑی ناراضگی ہے کیوں نہیں پیا بولنا ہے دعویٰ یار دیوانے دا ایک باری میری جھولی خیرات پا دیو میں راضیاں تو اڑے تھے دعویٰ یار نہیں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے چند بندیاں دی آواز ہے اور انج نہ کرو میرے نال میں پہلی واری تواڈی مسجد دا مہمان بنیا دعویٰ یار دیوانے دا او جوڑ
विखा मैनू हसनैन दे नाने दा। اللہ آپ کو بروز حشر نواز مصطفیٰ کا ساتھ عطا ہو، امام عالی مقام کی معیت عطا کر، آپ کے بچوں کے نصیب اچھے ہوں، دنیا دار کمینوں کے آگے ہاتھ پھیلنے سے اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ محبت سے آمین کہہ کے ذرا کچھ کیا کھو سبحان اللہ۔ گرامی قدر سامین و حاضرین، جوں ہی میرے آقا دے سامنے آیا نا تے سرکار نو آہنا ہے سونیاں تے من موڑیاں، او جگ نالو سونیاں مینوں کیوں بلایا جے؟ آپ نے فرمایا تیرے کل پانی جے ہے، ادھر تک ساری مخلوق پیاسی ہے تاں۔ امام مسلم دے جملے نے او آن والا حبشی غلام کسے ٹائم صحابہ والویکھے، کسے ٹائم گھوڑیاں والویکھے، کسے ٹائم اٹھاں والویکھے، کسے ٹائم پانی دے مشکیزے والویکھے۔ آپ نے فرمایا کیا پیا تکنا ہے؟ آنا سونیاں اتنی مخلوق نو میرا چھوٹا جہا پانی دے مشکیزہ کوئی نہیں پورا آنا، مینو جان دے میرا ٹائم پیا بھننا بھنتے چر پیا ہوندا ہے۔ سرکار نے فرمایا گھبرانا کیوں؟ ایک واری مشکیزے دی گنڈ کھولنا تیرا کم ہے، پھر پانی جانے محمد جان۔ ایک صحابی نو میرے آقا نے ملایا، پیالہ لایا، پیالے دے اندر اپنا پنجہ مبارک بلا تشبیہ و مثال کھول کے رکھیا اور انہوں فرمایا آ جانا تے ایک ایک قطرہ میرے انگلیاں تے پاندا جا، کٹھیاں پانی نہیں پانا۔ صحابہ کہہ دینے ایسا انہوں اٹھ دیاں تے ویکھیا، آن دیاں تے ویکھیا، پہنچ دیاں تے ویکھیا تے گنڈ کھول دیاں تے ویکھیا، ایک ایک قطرہ سونے دیاں انگلیاں تے پاندا تے ویکھیا۔ اس تو بعد ساڑیاں چیکاں نکل گئیاں، سانوں پتہ نہیں چلیا کہ راول ڈیم دا پانی زیادہ ہے یا سرکار دی انگلیاں دا پانی زیادہ۔ نہیں گل اگے وے، سبحان اللہ بولو۔ آپ نے صحابہ نو فرمایا آؤ تے پانی پی جاؤ، گھوڑیاں نو بلایا گیا، رج کے گئے تے اٹھا نو قطار دے اندر بلایا گیا، سیر ہو کے تے چلے گئے۔ پھر میرے نبی نے انہوں فرمایا تکنا کیویں آ جاؤ، تم ہی پانی پی لینا۔ انہیں بھی تے رج کے پانی پیتا، سرکار نے بھی رج کے پانی پیتا اور آپ نے فرمایا گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، اپنے مشکیزے دی گنڈ بند کر لے، اساں تیرا ایک قطرہ بھی پانی دا کوئی نہیں لیا۔ تے میاں صاحب کہندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی، پھر عشق نشے وچ آیا، او تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلا۔ تقریر کرنا بھی ایک فن ہے اور سننا بھی فن ہے۔ میں نو آنا یا نہیں آنا تو انہوں میں کل جا کے اشتام بھی دین واسطی تیار ہاں بھی تو انہوں فن سنن دا آگیا ہے۔ سبحان اللہ اچھی آواز۔ باہر آلے بندے بالکل آلے تک میں نو اوکڑ کے پہ تکڑیں بھائی پتہ نہیں مولوی صاحب کروں کین تے اے نہ ہوئے میں باہر آلے نو آکھاں تو ساں آؤنا اندر تے تو آنو آکھاں آدھی تقریر ہوگی ہے تسی باہر چلے جاؤ۔ پہلی باری آیا بید بھی نہ کرنا چاہتا، صلح صفائی چنگی چیز ہے۔ سبحان اللہ اچھی بول۔ سرکار نے فرمایا ایتھے نہیں، پہاڑ دے پرلے کنارے مول پائے جارا جملیاں نا، لوگاں نے جرگیاں جان والے بیٹھے ہو تے لوگاں نے پنچایتاں جا کے فیصلے مکان والے بیٹھے ہو، ایتھے نہیں پہاڑ دے پرلے کنارے۔ میں کہ سونیو پانی جے دینا سنے تے انہاں کی اتھا کیوں چاڑیا نے، میں پانی چاہی دے ہو ہارنا۔ اللہ نے نبی نے آواز آئی میں اگر چاہواں ہارنا، مینوں اللہ نے اتنا بھی اختیار دیتا ہے اتھے بیٹھیاں میں چشمے جاری کر دیں ہار، لیکن میں تاں چاڑیا پہاڑ دے پرلے کنارے 14 صدیاں گزرن جان گیاں، ایک مولوی آئے گا اس طرح نال سر منا کے ممبر تے بہ جائے گا اور لوگاں
لوگاں نو آکھے گا نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میں اس نو دسنا چاہنا کلمہ پڑھ کے گمراہ نہ ہو جانا، دیوار تو دور کی بات ہے، محمد تو پہاڑ کے پیچھے گئے۔ دو غیب گواہ موقع پہ نہ ہو وہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں، اور اولے پیچھے نو بھی مصطفیٰ جانتے ہیں۔ تیسرا غیب ذا عالم الغیب والشہادہ، میرا رب کہندا ہے میں اندر دیاں گلاں وی جاننا وا، باہر دیاں گلاں وی۔ کتاب دا نام ہے کنز الامال، راوی نے مولا علی پاک۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا، اگے آیا تے سونا دعا پیا منگے، تے میں جو ہی تکیا نا مینوں اپنا کم بھول گیا، میں کیا تک نہ کیڈا سونا پیا لگا، ہائے 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 کیڈا سونا پیا لگنا ہے۔ میں نالے سرکار نو تکاں، آپ دعا پہ منگن، لیکن میں بڑا حیران ہویا کہ اللہ دے نبی نالے دعا پہ منگن، نالے پہ حسن دعا پہ منگن، نالے پہ حسن دعا پہ منگن، نالے پہ حسن۔ میں آکیا میرا نام ہی علی نہیں، اگر پوچھ کے نہ جاوانا۔ سرکار نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے تے پھیرے تے مولا علی آ گئے، آ کے کہندے ہیں سونیا سانو کہندے ہو دعا منگنے رویا کرو، آپو ہسنے ہو۔ چلو جی اللہ تعالیٰ میری حاضری۔ ایک باری ذرا پھر ہو جائے، میں جلدی جلدی جانا نا، میں صرف تو نہیں کرانا، سٹیمنا پہ چیک کرنا، تے سٹیمنا چیک پہ کرنا، جتھے لوگ سبحان اللہ اچھی نہ بولن اتھے میں 5 گھنٹے تقریر نہ ٹائم اور زیادہ کرنا۔ اگر جلدی جان سنانا چاہنے ہو تو بولنے رہو، نہیں تو انشاءاللہ سویرے نہیں نماز کٹھی ہے سارے آنی اچھی سبحان اللہ بول۔ حضرت مولا علی پاک آخری سونے ہو سانو آخنے ہو دعا منگنے روئے کرو، اپوں ہسنے ہو۔ سرکار مسکرا کے آخنے اوے علی کیا گل کیتی یا، میں جدوں چہرے نے سامنے ہاتھ اٹھائے نہ دعا واسطی تے میریاں نظراں اچانک اتے اٹھیاں تے میں تکیا اللہ بھی پیا سنا سی۔ مول پاؤ یارا، مول پاؤ مول پاؤ مول پاؤ مول پاؤ۔ میں جدوں اپر تکیا نا تے اللہ بھی پیاسنا سی، تے اللہ کی جدوں میں مسکرانا تکیا نا تے میں کیا چلو میں بھی تھوڑا جہا ہس کنا۔ اللہ جدوں مسکرانا میں تکیا نا تے میرا دل کیتا ہے میں تھوڑا جہا ہس کنا، ایتھے رک کے میرے کو ایک فکرہ لے جنوں الٹی نہ آوے ہضم ہو سکے وہ میرا فکرہ لوے اور طالب علم دی جھولی داغ ضرور پاوے۔ اے اللہ نے حضرت ابراہیم کو بلایا، فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ سونیاں اسی دکھا رہے ہیں ذرا اپر تک نہ کہ ہے، یا اللہ پہلا آسمان نظر آ رہا ہے، فرمایا تھوڑا جہا اور زور لا، یا اللہ مجھے ساتوں کے ساتوں آسمان نظر آ رہے ہیں، فرمایا تھوڑا جہا اور دیکھ، یا اللہ مجھے عرش و کرسی لوح و قلم نظر آ رہے ہیں، فرمایا تھلے ویکھ، یا اللہ زمین نظر آ رہی ہے، اور زور لا، یا اللہ مجھے ساتوں کی ساتیں زمینیں نظر آ رہی ہیں، حتیٰ کہ تحت الثری تک ہر چیز میری نظروں کے سامنے ہے، اور جو زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان دیکھے اسے خلیل کہتے ہیں، جو زمین پہ کھڑے ہو کے خدا دیکھے اسے حبیب کہتے ہیں۔ پھر ہون جڑا بندہ چپ رہا نا میں کیا کھانگا، یا ڈور ہے یا گنگ ہے یا پھر پی ٹی آئی لینا۔ سارے بولو تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیری تو راہ
گزار تک کوئی بھی جا سکا نہیں، عطا ہو تم مشفق ہو تم میری آخری پناہ ہو تم، تیرا میلاد نہ کروں ایسا تو بے وفا نہیں، تیرا میلاد نہ کروں ایسا تو بے خطیب صاحب نا ماشاءاللہ عاشق رسول ان دو نشانیاں، ایک تے اے نالین لایا نے، ایک تے سونی جی پگڑی رکھی ہے۔ میں بھی بننا ہونا لیکن آج کو تھوڑا جہا کو گڑبڑ ہو گئی ہے تاں پا کے آیا ٹوپی، بہرحال پریشان نہ ہوئے ہو، میں اے ٹوپی پاواں یا دوئی پاواں کم میں پگڑی علیہ کر کے رہ جانا۔ ہاں جی سبحان اللہ اچھی بولو۔ ہاں جی اور توجہ رکھو ذرا توجہ، اے تواڈے مولانا صاحب یہ گئے دویاں نے ملے اتھے مسجد نے اندر بن گئے خطیب، اگا پیچھے سارے دویاں نے کر سن، اے جنہ تے اس طرح کھڑے ہو جانے، جدو نے آئے نا تے اس طرح ہو گئے نا کھڑے، تے اگر کوئی بلیڈ ان تے بلیڈ ملنی کوئی نہیں۔ ہاں جی او سارے اگے پیچھے انہوں نے کر سن، محرم نہ مہینہ گزریا نا تے مولانا صاحب نے جاگتاں شاگتاں کی بلا لیا، انہاں کی آکھیا ہوئے تکے ہوئے میلاد نہ مہینہ پہ آنا نہیں، انہاں جاگتا کیا جی کیا کریے، تے آپ نے فرمایا بھئی سرکار نے میلاد نہیں خوشی کرے ہو تے چنڈیاں شنڈیاں بھی لائے ہو تے ایسینے تے سرکار نہ نالین بھی لائے ہو تے سبز جا ایک چنڈا کرتے بھی بڑا سونا لگنا ہے وہ بھی لاوے ہو تے مرچاں لاسو کرتے تے لگزن کسے اور کی لاوے ہو مرچاں بھی۔ ہاں جی تے جاکت جڑے سننا او پھر ماشاءاللہ چارج ہو گئے، اللہ نے نبی نیاں خشبوماں جتھے پھیلائیاں جاون پھر خشبوماں پھیلنیاں تے تھیاں نا، جاکتاں کیا حضرت صاحب تسی بھی تھئی ہو تے اسی بھی تھیاں انشاءاللہ چڑیاں بھی لاساں چونا بھی پاساں نالین بھی لاساں مرچاں جتھے پیاں مرضی لگن ضرور لاساں۔ چند دن گزرے تے جاگتا نا کہ کیتا جویں چند چڑھیا نا اے لمبا جا ایک بینر نا چوکے بھی جا کے بند چھوڑیا، اگے پیچھے چنڈیاں بھی لا چھوڑیاں، دو چار لائٹاں بھی بند چھوڑیاں، اوپر لکھیا سی نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ لا کے نا ٹر گئے جاکت کران، سویرے آئے 5 تو 26 اچھی بولو نا 5 تو 26 آ گئے تے آکا نا تک کیا ہے اچھا اے گل ہے نالے داڑیاں تے ہاتھ بھی مارن تے نالے آکا نا اچھا اے گل ہے نال ایک تھانا سی سارے اتھے ٹر گئے تے جا کے نا ایسے چونو درخواست دیتی انہیں آہنین شام تو پہلے بینر اترنا چاہیے ہے نہیں تے تیری پیٹی لے جا سی لوکانیاں موڑیاں بھی لے جا سن، تھانا سارا فارغ ہو سی بینر اتروا جدوں زیادہ زور پائے ہونے نا تے ایسے چو آہنا ہے کوئی اترے ہو بینر تے کی لکھے ہے جڑا انہاں بڑا سی نا یہ جی ہمارے امیر صاحب ہیں جی ماشاءاللہ یہ بات کریں گے اس کڑیا کاغذ آنا میں دسنا نہ کیا لکھے ہے اے میں لکھ کے آندہ ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی اے ابلیس سن بڑھایا نے ایس چو کوئی توڑے آرسیانہ بھی سی نالے کوئی عاشق رسول بھی سی پہلے تے ٹھا کر کے ہسیا پھر انہوں نے وہاں ہے اوہ جان دے واللہ لے میں تے پڑھے ہے ابلیس بچارہ کلے اکیے تے تسی 25-26 آ گئے ہو تسی نہیں ہو سارے بولو نا تیرا میلاد نہ کروں ایسا تو بے وفا نہیں تیرا میلاد نہ کروں ایسا تو بے
موقع پہ آپ حضرات سے ملیں گے اور انشاءاللہ عرض کروں گا اولے پیچھے ہونا بھی غیب ہے، سرکار یہ بھی جانتے ہیں، گواہ موقع پہ جو نہ ہو وہ غیب ہے، حضور یہ بھی جانتے ہیں، اور چھپی ہوئی گل اللہ تو ود کے کوئی چھپیا ہوا نہیں، اللہ کو مسکراتا دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ یہ شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، راول پنڈی جاؤ نا، راجہ بازار، اتھے ایک ٹھگ بیٹھے ہے، ٹھگ جڑا بندہ کولوں گزرے اس کی آنا کھل ہوئے کھل تین گولڈن نمبر دیاں، جڑے تو سار سیانے بندے ہونے تو سمجھ جانے بھی کیڑے گولڈن نمبر دینا ہے پیا، تو کئی ممی ڈیڈی بھی تو ہونے نہ وچ وہ کھل رہنے آنے دے گولڈن نمبر، وہ اگوں آنا ہے 10,000 روپیہ دے تے گولڈن نمبر لے، 10,000 روپیہ دینے اس کی تے سر منا کے گھر آ رہنے، گولڈن نمبر شمر کوئی نہیں۔ میں اس جاگتے کی آکھیا میں تو اس کو اے پوچھنا بھی تو ایڈا ہی وڈا عامل ہے تے اوترے اپنا گولڈن نمبر تھک گئے ہوتے ہیں، دس تے تقریر ختم ایڈا ہی وڈا تو عامل ہے، اپنا گولڈن نمبر کیوں نہیں کرنا ہے؟ لوگ گولڈن نمبر کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ 3 گولڈن نمبر دے رہا ہوں، میرے نہیں، مدینے دے تاجدار۔ ذرا ایک بار محبت سے سبحان اللہ بولتے میرے آقا میرے مولا مدینے دے تاجدار تے نبیاں دے سردار، آپ فرماندے جڑا بندہ اللہ دی راہ وچ سخاوت دے نال خرچ کرے اودے رزق دے اندر کمی نہیں آئے گی۔ یتیماں تے لان والا، غریباں تے لان والا، مسجداں تے لان والا، مدرسیاں تے لان والا، میں کتنے لوکاں نوں جاننا جڑے کروڑا روپے دا کاروبار کردے نے، اللہ نہ کرے انہاں دے حالات تنگ ہو جاون، کیونکہ صدا بادشاہیاں میرے اللہ دیاں نے۔ میاں صاحب کہندے نے صدا نا باغ اے بلبل بولے تے صدا نا باغ بہاران، او صدا نامہ پہ حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یا اپنے ملازمہ نو کہنے نے ذرا دکھاؤ نا حالات تنگ ہو گئے نے، کنوں کنوں دے رہے ہو؟ اے مسجد دین دیو کٹ دیو، مدرسے نو دین دیو کٹ دیو، یتیماں نو دین دیو کٹ دیو، بیوہ نو دین دیو کٹ دیو۔ اے نہیں کہندا میری کوٹھی دا 1,20,000 روپیہ ڈیلی دا خرچہ ہے، میں تنگی تو بعد 70 تے گزارا چلا لواں گا، اگر میریاں 4 گڑیاں سڑک تے پیاں پیٹرول پھوک دیاں نے میں تنگی تو بعد 2 تے گزارا چلا لواں گا۔ نہیں نہیں، گھر دیاں عیاشیاں اوہی نے، گھر دیاں بدماشیاں اوہی نے۔ اوہ کتنا بد نصیب ہے، کھڑکی او پیا بند کردہ ہے جتوں اللہ نے رزق عطا فرمانا۔ رزق دی برکت دا دعا گولڈن نمبر سرکار فرماندے نے جڑا میرا غلام 5 وقت نماز دا پابند ہو جائے ادھر رزق جانے تے خدا جانے۔ آئے ہائے، آج لوگ میلاد دی محفل دے اندر تے بڑے شوق نال آ جاندے نے، لیکن مؤذن جدو کہندا حی علی الصلاۃ او کہندے انڈیا تے پاکستان دا میچ جاری ہے، 2-4 اوور بقایا، نمازاں کڑے پاسے پیاں جاندیاں، اور کچھ بدبخت مینوں مل کے کہندے کپڑے پلیتن جسم نہ پاکے کیویں نماز پڑھنا وی ہے۔ اوے میں کیا تو مسجد دا راج بھول گیا ہے، تیرے کپڑے پاک ہو ہی نہیں سکدے، تیرا جسم پاک ہو ہی نہیں سکدا۔ آنا مسجد دے اندر تے سر سجدے وچ رکھ کے کہنا سبحان ربی الاعلی، اللہ تیرے کپڑیاں نو بھی پاک کرے گا، تیرے دل نو بھی پاک فرما۔ داتا علی حجویری اور بابا فرید گنج شکردہ فرمانے کہ صبح صادق تو لے کے طلوع آفتاب تک کے رزق دے تقسیم اور دا ویلا۔ وہ بندہ کتنا بدبخت ہے کہ رزق پہ تقسیم ہوندہ ہوئے تے اف بیٹھ تے خراٹے پہ ماردہ ہوئے، میری جھولی خیرات پائے اور راضی پہ جانا تو آڈے تے اپنے بیوی بچیاں نو بھی صبح صادق تو طلوع آفتاب تک سوڑنا دے وے ہو، آپ بھی نہ سمے ہو۔ مرد مسجدہ دے اندر آ جاون، میریاں ماما بہنا بیبیاں گھران دے اندر مسلح پالمن، رزق جانے خدا جانے۔
دو کام پہ کرنے ایک نالے او پہ کرنے تے نالے نعرے بھی پہ مارنے تے تساں جواب دی صحیح سونا طریقے نال نہیں دیتا سبحان اللہ بولو کوٹ بھر کے میں کھلنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی رزق دی برکت دا تیسرا گولڈن نمبر سرکار فرماندے نے جڑا بندہ اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرے او دا رزق جانے خدا جانے رشتہ دار اگر غریبن انہاں دی مدد کیتی جائے اگر قرضے تلے دب گئے انہاں دے قرضے دی رہائی دا انتظام کیتا جائے اگر انہاں دیاں دھیاں جوانن انہاں دیاں بچیاں وستی رشتیاں دا انتظام کیتا جائے اج میں کتنے بزرگاں نو جاننا جنہاں نے اپنیاں 6 بیٹیاں نو جوان کیتا ہے گنج منڈی دے اندر آلوواں تے پیازاں دیاں ریڑیاں لا کے بچی جوان ہوئی انہیں رشتہ داراں نو بلایا چلو عزت دے نال گھروں چلی جائے میرا کلیجہ ٹھرے گا اللہ نہ کرے اس دوران اس دے گھر سالن مک جائے روٹی مک جائے میں رشتہ دارانوں تاڑیاں مار دیاں تک آئے بڑیاں بڑکا مار دا سی اوکھے ویلے اور بچی دی شادی دے ٹائم لوکاں دا کھانا پورا نہیں کر سکیا اور شریک دا مانا دکھ وچ شریک دا مانا صدمت شریک دا مانا غم وچ شریک ایک ایسا بد نصیب شریک ہے جڑا اوکھے ویلے تاڑیاں پیا ماردا ہے او میرے بھائیو میں اے نہ کہندا میلاد دا مہینہ آوے تے گلیاں چونے نہ پاؤ جھنڈیاں نہ لاؤ نہ لین نہ لاؤ جلوساں چ نہ جاؤ نعرے نہ مارو یہ ساریاں محبت دیاں دلیلاں نے لیکن جو ہی ربیع الاول دا چن چڑھ جائے ہر بندہ اپنی ہمت دے مطابق 2-4 راشن دے پیک تیار کرے او دے وچ تھوڑا جہا آٹا پا دے چینی پا دے پتی پا دے ایک صابن رکھ دے جتے بھیجیا جا رہا بچے نے تے 2-4 کھلونے بھی پا دے اور اتو پیک کر کے لکھے تحفہ عید میلاد النبی غریب رشتہ دار دے گھر بھیجے گا مدینے والا نبی راضی ہو جائے گولڈن نمبر ہے یا نہیں ہے ہاں جی تے تساں جڑی سونی داد دتی ہے ایک اور گولڈن نمبر ہی میرے یاد آ لیکن نا اچا بول سو تے میں بھی بول سا سیانے تسی بھی آئے ہو تے تساں نال رہ کے میں بھی تھوڑا جہا سیانا ہو ہی گیا ایک صحابی آخر جملہ بولتا ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا آ کے کہتا یا رسول اللہ اولاد زیادہ ہے گھر کا خرچہ نہیں چلتا عمران خان نہ دور آ گیا پہلے میں 2800 روپے نہ موبائل پوانا سا ہن جانا تے او مینوں آنا جی 5600 روپے دیو میں کہ کیوں اگوں ہس کے آنا تبدیلی جی آ گئی یہ مذاق بن گئی تبدیلی میں کہ یہ تبدیلی جیسا نہیں تھی اللہ مہربانی کرے ساڑھے ملک دی خیر کرے پی ٹی وائی آل والوں سے معذرت چاہتا ہوں باقی لوگ سبحان اللہ اونچی آواز سے توجہ حضرات سرکار نے آگے آنا یا رسول اللہ اولاد زیادہ ہے تے کرنا خرچہ پورا نہیں ہونا کیا کرا آپ نے فرمایا جدو کر آیا کرنا ایک واری میرے تے درود پڑھیا کر اول آخر درمیان وچ سورہ اخلاص پڑھ کے تے اندر پیر رکھیا کر 7ویں دیہاڑے آمی مینوں ملی سات پورے نہیں ہوئے 6ویں دیہاڑے ہی آ رہا آپ نے فرمایا سنا کہڑے رنگاں چ اگوں ہس کے آنا یا رسول اللہ کیا رنگ پوچھنے ہوں میں کار والے روٹی بھی ختم نہیں پی گوانڈیاں دی روٹی بھی ختم نہیں پی ہونی لے یار حوالے رب دے تے میلے چور دینا دے اس دن عید مبارک ہوشی تے جس دن پھر ملا اگر اچھے جملے نکلے ہیں اللہ انہیں قبول فرما لے اگر مجھ سے کوئی خطا لفظش ہو گئی ہے
اللہ حضور کا صدقہ انہیں معاف فرمائے. صرف 2 سے 3 منٹ چاہتا ہوں آپ حضرات بیٹھے رہیں میرے ساتھ. حسب سابق اس بار بھی قاری محمد عارف چشتی صاحب یہ خادم ہیں آستانہ عالیہ گوڑا شریف کے, اور میری جو مسجد ہے مرگاہ میں اس کے بھی خادم ہیں, اور بڑے علماء اور مشائخ کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے, اور آنکھوں سے کچھ معذور بھی ہیں اور کچھ بیچارے ضرورت مند بھی ہیں. اگر کوئی 2-4 جملے ان کے اچھے آپ کو لگیں تو داد امداد بھی کر دینا. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے. پڑھیے